یہ شکوہ ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے دعا مانگی پر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اب یہ حدیث مبارکہ ہے جس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کے بال غبار آلودہ ہے، اس کے چہرے پر سفر کی تھکان محسوس ہو رہی ہے، اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگتا ہے، رب وحدہ لا شریک کو پکارتا ہے، اور پکارتا بڑے خوبصورت انداز میں ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ان الفاظ سے وہ بندہ اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس بندے کی طرف دیکھتا ہوں، اپنی قدرت سے اس بندے کی طرف دیکھتا ہوں، وہ جو سوال کر رہا ہے اس کے سوال کو میں سنتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ میں اس کو جب دیکھتا ہوں، اس کی حالت ظاہر کیا ہے، وہ مجھے پکار تو رہا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس کا لباس حرام ہے، اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ یعنی اب یہ چیز ہمیں پیش نظر رکھنی ہوگی، اپنے اعمال کو ٹٹولنا ہوگا، اپنی دعاؤں کو دیکھنا ہوگا کہ مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ آمنوا وعملوا الصالحات، اچھی عمل کرتا ہے، رب وحدہ لا شریک کا ذکر کرتا ہے، رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اور رب وحدہ لا شریک سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، دست دراز بلند کرتا ہے، اور رب کو خوبصورت ناموں سے پکارتا ہے۔ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ دیکھتا ہے اس کے وجود کے اندر جو طاقت ہے وہ حرام کے رزق کی ہے، اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ حرام پیسے سے حاصل کیا گیا ہے، اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے بچپن سے اس کے والدین نے اس کی جو پرورش کی ہے وہ اس کی حلال رزق سے نہیں کی گئی، حرام رزق سے کی گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا، پھر رب فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیری دعا کو قبول کیسے کروں؟ اب یہ چیز ہمیں سوچنی ہوگی، دعا مانگنے سے پہلے اپنے وجود کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ کیا میری یہ جو زبان حرکت کر رہی ہے، میرے جسم کے اندر جو طاقت ہے وہ کہیں کسی کا حق مار کے تو میں نے حاصل نہیں کی، میرے وجود کی جو زبان حرکت کر رہی ہے، رب کی بارگاہ میں کھل رہی ہے، وہ کہیں حرام کمائی سے یا کسی کا حق مار کر یا ظلم کر کے یا زیادتی کر کے یا چوری کر کے مال تو میں نہیں لے کے آیا جس سے میرا جسم پروان چڑھ رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، جو میں نے کپڑا اپنے وجود کو ڈھانپنے کے لیے، سردی گرمی سے وجود کو بچانے کے لیے جو میں نے اپنے تن کے اوپر کپڑا زیب تن کیا ہوا ہے، وہ کہیں حرام کے پیسے کا تو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ انسان حرام کھا لے 40 دن تک اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، اس کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے، اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کپڑا جسم پہ زیب تن کر لیا تو جب تک وہ کپڑا جسم پر ہے اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر سب سے بڑی چیز ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جو گڑتی دی، ہم نے اپنی اولاد کو جو دودھ پلایا،
ہم نے اپنی اولاد کے منہ میں جو لقمہ ڈالا، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ لقمہ کسی کا حق مار کر ڈالا گیا ہو؟ بڑی قابل توجہ چیز ہے، وہ لقمہ کسی پر ظلم کر کے اس کے منہ میں ڈالا گیا ہو؟ کسی کا وہ لقمہ تو نہیں ہے جو کسی اور کا حق تھا، وہ میں نے ضبط کر کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈال دیا۔ اولاد کا بے شک قصور نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا رب دیکھتا ہے کہ اس کی جو پرورش ہوئی بچپن میں، کیا اس کے والدین نے حرام طریقے سے کی یا حلال طریقے سے کی۔ اگر حلال طریقے سے ہے تو پھر دعا کو قبول ہونے سے کوئی شے روک نہیں سکتی، اور اگر حرام طریقے سے ہے تو پھر وہ دعا بڑی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، بڑی عاجزی انکساری والی کیوں نہ ہو، بڑے خوبصورت الفاظ میں کیوں نہ مانگی گئی ہو، وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔